قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، روئے زمین پر ہر طرف ظلم و فساد برپا ہو جائے گا، اسلام صرف حرمین طیبین تک محدود ہو جائے گا اور اولیاء و ابدال وہاں سے ہجرت کریں گے۔ پھر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا، وہ زمین پر ہر جگہ انصاف کو فروغ دے گا اور 5واں بادشاہ ہوگا جو پوری زمین پر حکومت کرے گا۔ انہیں امام مہدی کہتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی کہ جب تک کہ عرب کا بادشاہ ایسا شخص نہ ہو جو مجھ سے یا میرے اہل و عیال میں سے نہ ہو۔ اس کا نام میرے نام جیسا ہی ہوگا اور اس کے والد کا نام بھی میرے والد جیسا ہوگا۔ وہ آسمان اور زمین ہر جگہ پر عدل و انصاف کو فروغ دے گا، جیسا کہ آسمان و زمین پر ہر جگہ ظلم اور ناانصافی تھی۔ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جیسا کہ حدیث مبارک میں اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ تمام عربوں اور غیر عربوں کا بادشاہ ہوگا۔ اس حدیث مبارک میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے بلکہ وہ ضرور پیدا ہوں گے۔ مزید یہ کہ ان کے والد کا نام عبداللہ اور ان کے آباء و اجداد میں سے ایک ماں ہوگی جو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوگی۔ اخلاق، آداب اور عادات میں سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہوں گے، لیکن وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نظر نہیں آئیں گے، حالانکہ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہوں گے چند چیزوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی میرے جیسا ہے جس کی پیشانی چوڑی ہے، ناک اونچی ہے اور 7 سال حکومت کرے گا۔ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ تصویر ہوگی۔ رمضان المبارک کے دوران ابدال خانہ کعبہ کا طواف کرنے میں مصروف رہے گا اور وہاں اولیاء سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانیں گے اور ان سے بیعت کی درخواست کریں گے۔ غیب سے ایک پکار سنائی دے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کا حکم سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ لوگ اس کے دست مبارک پر بیعت کریں گے، وہاں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو شام لے جائیں گے۔ اس کا دور خیر و برکت سے بھرا ہوگا، زمین پر ہر جگہ انصاف ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام مہدی امامت پہن کر آئیں گے۔ ایک اعلان کرنے والا آئے گا، آواز بلند کرے گا کہ وہ مہدی ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، اس لیے تمہیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ آئیے امام مہدی کے ظہور کے بارے میں ایک روایت کو اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ خلیفہ کی وفات کے وقت اختلاف ہوگا، ان کا نام معلوم نہیں ہے لیکن وہ آخری خلیفہ ہوں گے اور ان کے بعد امام مہدی خلیفہ ہوں گے۔ ارکان میں اس بات پر اختلاف ہوگا کہ کس کو خلیفہ منتخب کیا جائے۔ اس کے بعد اہل مدینہ میں سے ایک شخص تیزی سے مقدس مکہ کی طرف جائے گا، اس ڈر سے کہ اسے خلیفہ منتخب کیا جائے۔ مکہ کے چند لوگ اس کے پاس آئیں گے، لوگوں سے چھپ کر مکہ مکرمہ کے ایک گھر میں مقیم ہوں گے، لیکن اہل مکہ اس کی دہلیز پر پہنچ کر درخواست کریں گے اور اسے باہر لے جائیں گے اور اسے اپنا خلیفہ تسلیم کر کے اس کے دست مبارک پر بیعت کریں گے، اگرچہ وہ اسے ناپسند کریں گے۔ یہ لوگ مقام ابراہیم اور حجرہ اسود کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس وقت کا شام کا بادشاہ کافر ہوگا۔ جب اسے اپنی خلافت کی اطلاع دی جائے گی تو وہ اسے جنگ کرنے کے لیے شام سے اس طرف ایک لشکر اب بھیجے گا۔ فوج کا نام لشکر سفیانی ہوگا۔ اس لشکر کو مکہ اور مدینہ کے درمیان زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اس لشکر میں صرف ایک شخص زندہ رہے گا اور وہ لوگوں کو ان کی موت کی خبر سنائے گا۔ جب یہ کرامت لوگوں میں مشہور ہو جائے گی کہ شام کے ابدال اور عراق کے گروہ اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر قریش میں سے ایک شخص ظاہر ہوگا جس کے ماموں بنو کلب کے ہوں گے۔ یہ شریر اپنے ماموں کی مدد سے امام مہدی کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے ایک لشکر بھیجے گا۔ ایک اور روایت میں آیا ہے، جو شخص بنو کلب سے مال غنیمت حاصل کرنے والوں میں شامل نہیں ہوگا وہ خسارے میں رہے گا۔ خلیفہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت کو وسیع پیمانے پر تقسیم کرے گا اور لوگوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے پر مجبور کرے گا اور اسلام مکمل طور پر زمین پر قائم ہو جائے گا۔ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 یا 9 سال حکومت کریں گے، جیسا کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حدیث مبارک میں ہے، یعنی وہ 7 یا 9 سال حکومت کرے گا۔